السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے لیے ایک عبرت اثر کہانی ہے جو اپنی بیٹیوں کو بے عزتی کا باعث اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ زندگی میں رشتوں کا ہونا جتنا لازم ہے اتنا ہی لازم ہے رشتوں کی محبت ہونا۔ زندگی میں من چاہے رشتوں کی محبت شامل نہ ہونے کی جو اذیت ہوتی ہے وہ میں اس اولڈ ہوم میں گزارے ایک ایک پل میں محسوس کرتا ہوں۔ اس جگہ گزارا ایک ایک لمحہ مجھے اپنی ناانصافیاں، اپنے گناہ اور اپنی ناجائز چاہتوں کی یاد دلاتا ہے، اور میں شرمندگی سے زمین میں گڑ سا جاتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں میں نے جو رشتوں سے بلا وجہ نفرت کی، انہیں ہر پل اذیت میں رکھا، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ آج سے 30 سال پہلے میں 24-25 سال کا ایک نوجوان تھا۔ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کیے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور پچھلے 1.5 سال سے میں ایک نجی ادارے میں ملازمت کر رہا تھا۔ جب سے میری نوکری لگی تھی میرے گھر والے میری شادی کی خواہش مند ہو گئے۔ میں انہیں ٹالتا رہتا، مگر جب نوکری کرتے ہوئے 1.5 برس ہو گیا تو مجھے لگا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے گھر والوں کو اجازت دے دی اور اس کے بعد گھر والوں نے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں۔ بہرحال تقریباً 8-9 مہینوں کے بعد سب گھر والے ایک لڑکی پر متفق ہو ہی گئے۔ لڑکی والے نہ تو بہت زیادہ امیر تھے نہ ہی بہت زیادہ غریب۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور سائمہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ میری بیوی اچھی تھی، اچھے خیالات کی مالک اور کافی خوبصورت تھی۔ فرما بردار قسم کی بیوی تھی، میری ہر بات مانتی تھی، مجھ سے بہت ڈرتی تھی۔ میں اس پر غصہ بھی کر لیتا تو چپ رہتی، کبھی جوابی وار نہیں کیا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد جب میری ملازمت چلی گئی تو میں ان دنوں بہت پریشان رہنے لگا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی غصہ کرنے لگتا۔ سارا غصہ، ساری تلخ مزاجی کا نشانہ میری بیوی ہی بنتی۔ انہی دنوں میں اس خبر کا ملنا کہ میں باپ بننے والا ہوں مجھے سرشار کر گیا۔ میں نے آنے والے وقت کے کئی سپنے دیکھ ڈالے۔ مجھے بیٹے کا بے حد شوق تھا اور میں ہر بار اپنی بیوی کو کہتا کہ مجھے بیٹا چاہیے، میرا پہلا بیٹا ہوگا تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ میں بھی اپنے ماں باپ کا پہلا بچہ تھا اور میری پیدائش نے میرے ماں باپ کو جس فخر میں مبتلا کیا تھا اس فخر سے انہوں نے مجھے اچھی طرح واقف کروا رکھا تھا۔ اسی لیے میری دلی خواہش تھی کہ میرا پہلا بیٹا ہو، بلکہ پہلا ہی کیوں، میں تو چاہتا تھا کہ میرے صرف بیٹے ہی ہوں۔ ان دنوں میں چند چھوٹی موٹی ملازمتیں کرتا رہا۔ میری تنخواہ بہت کم تھی لیکن میں اپنی خواہش کے زیر اثر اکثر اوقات آنے والے بچے کے لیے کھلونے لے کر آتا، ایسے کھلونے جن سے صرف لڑکے ہی کھیل سکتے تھے۔ میں ننھے منھے کپڑے بھی لے آتا۔ ان کپڑوں اور کھلونوں کو دیکھ کر جب کبھی میرے گھر میں سے کوئی کہتا کہ اگر میرے ہاں پہلی بیٹی ہو گئی تو میں تو ناراض ہو جاتا۔ میری خفگی کا کوئی عالم نہ ہوتا کیونکہ مجھے بیٹا ہی چاہیے تھا۔ بیٹے کے لیے میرا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ ایک دن میری خواہشات کا محل زمین بوس ہو گیا، میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ پہلے پہل تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ ہنگامہ کیا کہ اللہ کی پناہ۔ میں نے اپنی بیوی کو بے بھاؤ کی سنائی اور اپنی بیٹی کو ایک نظر تک نہ دیکھا۔ میں نے سارے کھلونوں اور سارے کپڑوں کو جو میں وقتاً فوقتاً لے کر آتا رہتا تھا آگ لگا دی۔ میری بیوی دم بخود تھی، میرے جنون سے واقف تھی، مگر اسے شاید مجھ سے اس دیوانگی اور اس بے رحمی کی امید نہیں تھی۔ بہرحال بیٹی پیدا ہونے کے 2 دن بعد مجھے اچھی نوکری مل گئی، لیکن میں نے پھر بھی احساس نہ کیا کہ بیٹی جیسی رحمت جو ہی میرے گھر میں آئی مجھ پر اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ میری بچی جس کا نام بھی میں نے رکھنا گوارا نہ کیا تھا، وہ جب بھی روتی تو میں گھر سے نکل جاتا۔ مجھے اس کی آواز سے چڑ ہونے لگی۔ میں بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتا رہتا، اسے ہر وقت تانے دیتا۔ کئی بار میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، جس بات پر آج تک میں پچھتا رہا ہوں۔ خیر، میری بیٹی جس کا نام میری بیوی نے فضا رکھا کچھ مہینوں کی تھی، شاید تب میں دوبارہ باپ بننے والا تھا۔ میں نے ان دنوں کسی قسم کی کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔ میرے اندر بس عجیب سا خوف تھا، اگر میری دوسری بیٹی ہوئی تو میرا سر اور نیچا ہو جائے گا۔ لیکن اس بار میری سوچوں اور میرے خیالوں کے برعکس بیٹا ہوا۔ جو ہی مجھے خبر ملی میں خوشی سے جیسے پاگل سا ہو گیا۔
میری خواہش پوری ہو گئی تھی. میں بے چین تھا کہ کب میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھ سکوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ خبر ملی کہ میری بیوی اس دنیا میں نہیں رہی. میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کو اندھیرا آیا. کافی دیر میں گمسم سا رہا. مجھے یاد آنے لگا کہ کافی دنوں سے میری بیوی کی طبیعت انتہائی خراب رہتی تھی، لیکن میں نے توجہ ہی نہیں دی. ابھی میں ان سوچوں میں ہی گم تھا کہ نرس نے آ کر مجھے میرا بچہ تھما دیا. بچے کو دیکھتے ہی میں جیسے ہر بات بھول گیا. میں بس اسے پیار سے دیکھتا رہا. اس کا ہر نقش مجھے اپنے جیسا لگتا. پھر میری بیوی کے گھر والے آ گئے تو مجھے مجبوراً اپنے بچے کو اپنی ماں کو دینا پڑا. میری بیوی مر چکی تھی. مجھے پھر سے یاد آ گیا. میری بیوی کی آخری رسومات کے وقت بھی مجھے صرف اپنے بیٹے ہی کی فکر تھی. میری بیٹی اپنی ماں کی آغوش کے لیے کس طرح بلک رہی تھی مجھے احساس ہی نہ تھا. وہ معصوم سی بچی ماں کے لمس کے لیے بے قرار تھی، اور مجھے نہ تو اس کا کوئی خیال تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کے مرنے کا کوئی خاص دکھ. میں نے اپنی زندگی میں اسے کوئی خاص اہمیت دی ہی کب تھی؟ ہر وقت تو طنز کے تیر چلاتا تھا، اس کو بے وقت کر دیتا تھا. وہ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے گئی تھی. اس سے بڑی میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ میری بے پرواہی اور سنگ دلی کو دیکھ کر میرے سسرال والوں نے بات کی، لیکن میں نے ان کو خاموش کروا دیا. زندگی معمول پر آنے لگی. میں نے اپنے بیٹے کا نام دانیال رکھا. میں اس کے لیے ہر قسم کے کھلونے، کپڑے وغیرہ لے کر آتا، لیکن میری بیٹی میرے پیار کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی محروم رہتی تھی. میری ماں نے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیا. انہیں لگتا تھا شاید دوسری شادی کے بعد میرے مزاج میں کوئی فرق پڑے، اور دوسری بات یہ کہ آنے والی میرے بچوں کو بھی سنبھال لے گی. میں نے ان کی دوسری بات پر غور کیا اور ان کے مجبور کرنے پر میں نے دوسری شادی کر لی. لیکن دوسری شادی نے میرے مزاج میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں کی. میری دوسری بیوی ذرا تیز مزاج کی تھی. آئے دن میری اور اس کی تلخ کلامی ہوتی. میری پہلی بیوی کی بہن کبھی کبھار دوسرے شہر سے ہمارے گھر آتی اور میری بیٹی کو تحائف وغیرہ دے جاتی. وہ بے اولاد تھی اور فضا کے ساتھ میرے سلوک سے اچھی طرح واقف تھی. ایک بار وہ آئی تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ فضا کو گود لینا چاہتی ہے. پہل تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا جواب دوں. پھر میں نے سوچ بچار کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور فضا کو اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ مجھے بیٹی کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. فضا اس وقت 3 سال کی تھی. وہ فضا کو لے کر دوسرے شہر چلی گئی جہاں اس کا سسرال تھا، اور میرے گھر میں صرف میرا فخر، میرا غرور، میرا بیٹا دانیال رہ گیا. وقت کے ساتھ ساتھ میری دوسری بیوی کے ہاں 2 بیٹے ہوئے. ان کے نام بھی میں نے رکھے، بڑے کا سمد اور چھوٹے کا اشر. 2 اور بیٹوں کو پا کر میرے تو غرور میں تھوڑا اور اضافہ ہو گیا. دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی اور بیٹے میرے پاس ہی چھوڑ گئی. مجھے احساس ہو گیا کہ ازدواجی زندگی کا سکھ میرے نصیب میں نہیں تھا. تبھی میں نے آگے اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میرے پاس میرے 3 بیٹے جو موجود تھے. تینوں بیٹے ہی میرے بہت لاڈلے تھے. میں ان کے لاڈ اٹھاتا، ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات پوری کرتا. اکثر اوقات ان کو باہر گھمانے لے جاتا. وہ مجھ سے کوئی بھی فرمائش اگر کر لیتے تو میں اس بات کی بھی پرواہ نہ کرتا کہ میں کتنا تھکا ہوا ہوں، فوراً سے ان کی فرمائش پوری کرتا. وقت کے ساتھ ساتھ میرے بچے بڑے ہوتے گئے. میرے 3 بچوں میں بے حد یگانگت تھی اور انہوں نے میرے معاملے میں بھی بے حد یگانگت ظاہر کی. میرا بڑا بیٹا دانیال جب 24 سال کا ہوا تو میں نے اس کی شادی اپنی بھانجی کے ساتھ کر دی. اس کے نکاح کے وقت میں نے اپنے دوسرے بیٹے سمد کی منگنی اپنے دوست کی اکلوتی بیٹی سے طے کر دی. جس دن میرے بیٹے کی شادی تھی اس دن میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی. زندگی میں اتنے سالوں کے بعد وہ پہلی بار مجھ سے ملنے آئی تھی. وہ اپنی خالہ کے ساتھ اپنی شادی کا کارڈ اپنے باپ یعنی مجھے دینے آئی تھی. اس کی خالہ نے اس دن مجھے حقیقت بتائی کہ فضا سب کچھ جانتی ہے کہ اس کا باپ کون ہے اور یہ کہ وہ اس کی خالہ ہے. اس کے سسرال والوں نے فضا کے سامنے اس بات کو راز نہیں رہنے دیا کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میری سالی بھی یہی چاہتی تھی کہ فضا کو سب کچھ معلوم ہو. بہرحال میں نے اس سے صرف چند منٹ بات کی، کارڈ لیا اور آنے کا گول مول سا وعدہ کر کے اٹھ گیا، کیونکہ دانیال کا نکاح ہونے والا تھا. اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ابھرتے آنسو مجھے اس وقت نظر تو آئے، لیکن میں نے غور نہیں کیا. مگر آج کل اس اولڈ ہوم میں گزارتے ہر پل میں مجھے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو یاد آ جاتے ہیں اور میں بے آواز روتا رہتا ہوں. اسی طرح دانیال کی شادی اور سمد کی منگنی ہو گئی. میرا خوشی سے تو برا حال تھا. 3-4 سالوں کے اندر میرے دوسرے بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی.
تینوں بیٹے اور میں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میرے تینوں بیٹوں میں اتحاد تو تھا ہی، لیکن کبھی کبھار ہلکی پھلکی نوک جھونک ہو جاتی تو میں صلح کروا دیتا۔ ان دنوں میری صحت گرنے لگی۔ میں نے نوکری چھوڑ دی کیونکہ صحت کی خرابی کی وجہ سے اب مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جو ہی نوکری چھوڑی، میرے بیٹوں کا رویہ مجھ سے تبدیل ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے۔ اکثر اوقات وہ میرے منہ پر کہہ دیتے کہ میں نے نوکری چھوڑ کر اچھا نہیں کیا اور مجھے دوبارہ سے کوئی نوکری ڈھونڈ لینی چاہیے کیونکہ وہ میرا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے اپنے گھروں کا خرچہ ہی بہت زیادہ ہے۔ ان کی اس قسم کی باتیں سن کر میں تو حیرت زدہ سا رہ جاتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کہوں۔ جن بچوں پر ساری عمر میں نے خرچ کیا، جن بچوں کو میں نے غرور اور تکبر سمجھا، جن بچوں کو میں نے اپنی شان کا ذریعہ سمجھا، آج وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے تھے۔ میں ان دنوں چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑا رہتا۔ صحت کی خرابی اور بیٹوں اور بہوؤں کی باتوں نے مجھے کافی حد تک خاموش کر دیا تھا۔ میرا وجود ایک بیکار چیز کی طرح گھر کے کونے میں پڑا رہتا اور میں سوچوں میں گھرا رہتا۔ ان دنوں مجھے اپنی مری ہوئی بیوی اور بیٹی اکثر یاد آنے لگیں۔ انسان کو جب وہ لوگ اکیلا چھوڑ دیں جن سے وہ محبت کرتا ہو تو اسے پھر وہ لوگ یاد آنے لگتے ہیں جن کو وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے یا جن کو کبھی اہمیت نہیں دی ہوتی۔ میں نے خسارے کا سودا کیا تھا۔ آگ میں ہاتھ ڈال کر یہ سوچا تھا کہ میرے ہاتھ نہیں جلیں گے۔ میری صحت گرتی جا رہی تھی۔ رات کو میں تکلیف سے اگر کسی کو آواز دیتا تو جس جھنجھلاہٹ سے کوئی میرے پاس آتا میں خود ہی شرمندہ ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ اب میں آوازیں بھی دیتا رہتا تو کوئی میرے کمرے میں جھانکنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتا، اور پھر ان لوگوں کو میرا وجود کھٹکنے لگا۔ ان کو احساس ہونے لگا کہ میں نے گھر کے ایک بڑے کمرے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسی سوچ کے زیر اثر کہ میرے وجود کی اس گھر کو کوئی ضرورت نہیں، ایک دن میرے تینوں لاڈلے بیٹے انتہائی اتحاد اور یگانگت کے ساتھ مجھے شہر کے ایک اولڈ ہوم میں چھوڑ گئے، اسی اولڈ ہوم میں جہاں میں آج کل اپنی زندگی کے بچے کچھ دن گزار رہا ہوں، جہاں ہر پل میں ہوں اور میرے ساتھ میری ماضی کی تکلیف دہ یادیں ہیں۔ میرے انہی بیٹوں نے مجھے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا جو میرے تینوں لاڈلے بیٹے تھے، وہ بیٹے جن کی پرورش پر میں نے دن اور رات ایک کر دیے تھے، جن کی خواہش میں نے اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کو باعث بے عزتی سمجھا، اس کو ٹھکرایا، اس کو دھتکارا اور اس کو باپ کی شفقت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر کے اس کی خالہ کے حوالے کر دیا۔ میں ماضی کی تلخ یادوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، مگر انسان اپنے گناہ سے کہاں پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ میں نے حقوق العباد میں کوتاہی کی تھی جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میں نے اللہ کی رحمت بیٹی کو جانے کیا کیا سمجھا، اسے میں نے اپنی عزت میں کمی کا باعث سمجھا، اور جن بیٹوں کو میں نے اپنا غرور جانا وہ آج میرا سر نیچا کر کے۔ میں نے اپنی بیوی کو جتنا آزار پہنچایا، جتنی تکلیف دی، اس اولڈ ہوم میں گزارے ہر پل میں مجھے وہ لفظ، وہ تانے یاد آتے ہیں جو میں نے اپنی بیوی کو بیٹی پیدا کرنے کی پاداش میں سنائے تھے۔ میں نے دوسری بیوی سے مصالحت کی بھی کوشش نہیں کی اور اسے طلاق دے دی۔ ایک کبھی فعل میں نے سر انجام دیا۔ میں حساب لگانا چاہتا ہوں مگر نہیں لگا سکتا کہ میں نے زندگی میں کتنے کبھی فعل، کتنے غلط کام کیے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھا، اپنی بیوی کو ذہنی اور جسمانی تکلیف دی، اپنی دوسری بیوی کو طلاق دی، اپنے بیٹوں کو ہر پل میں نے یہ احساس دلایا کہ وہ میرے لیے فخر کا باعث ہیں، وہ میرا غرور ہیں، وہ صحیح کریں یا غلط میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا، ان کا ہر کام میرے لیے صحیح رہے گا کیونکہ وہ میرے بیٹے ہیں، وہ بیٹے کہ جن کی کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا مجھ جیسے ماں باپ کی نظر میں۔ ان میں نے اتنا فخر پیدا کر دیا کہ اسی غرور اور فخر کے زیر اثر انہوں نے مجھے اس اولڈ ہوم میں داخل کرواتے ہوئے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ میں نے ان کی پرورش میں دن رات ایک کر دیے تھے، ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات میں نے پوری کی تھیں، اور آج جب میں وہ ضروریات اور وہ خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں رہا تو انہوں نے ایک بیکار چیز کی طرح مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ساری عمر جن لوگوں سے اندھی محبت کرنے میں گزار دی، انہی لوگوں نے مجھے محبت تو کیا، ہمدردی کے دو بول کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ اس اولڈ ہوم میں وقت گزارتے مجھ جیسے اور لوگ مجھ سے جب پوچھتے ہیں کہ مجھے یہاں کون چھوڑ گیا ہے تو میں بس چپ چاپ ان کے چہروں کو دیکھتا رہتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں یہ جواب دوں کہ مجھے میرے پیارے بیٹے جو میرا فخر اور غرور تھے مجھے اولڈ ہوم میں چھوڑ گئے ہیں، جن کو میں نے اپنے سر کے اونچا ہونے کا سبب جانا تھا،
یا پھر یہ بتاؤں کہ اس اولڈ ہوم میں رہنا بیٹی جیسی رحمت کو بے عزتی، بدبختی اور بوجھ سمجھنے کی سزا ہے۔